السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روضہ رسول میں حاضری دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے ہیں، تو الحمدللہ ہمارے چینل کے تحت آج آپ کو بتایا جائے گا کہ روضہ رسول میں حاضری دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور وہاں کیسے آپ جا سکتے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منہ مبارک کہاں ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مزار شریف کہاں ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار شریف کہاں ہے، یہ تمام باتیں، اور روضہ رسول میں کھڑا کیسے رہنا ہے، کس ادب سے کھڑا رہنا ہے، کیسے کھڑا رہنا ہے، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام پر جہاں ہم کھڑے رہتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، جہاں سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے۔ آج آپ کو حضرت الیاس قادری صاحب کیا بتاتے ہیں، اس ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہیں اور پورا جانکاری حاصل کرنے کے بعد عمل بھی ضرور کریں۔ جب جائیں تو آپ ویڈیو کو شیئر زیادہ کریں۔ حاضری کا طریقہ بھی عرض کر دوں کہ حاضری دینی کہاں ہے، سنہری جالیوں پر۔ چل ہم تو گئے تھے قدموں سے، اب قدموں سے جانے نہیں دیتے، اور اس کا ایک تو باب البقی ہے۔ اب باب البقی تو بعد میں بنا، پہلے باب جبریل پرانا ہے، تو اب نہ باب جبریل سے جانے دیتے ہیں نہ باب البقی سے جانے دیتے ہیں، اور باب السلام سے حاضری ہوگی۔ تو باب السلام سے حاضری ہوگی تو یہ سر اقدس کی طرف سے حاضری ہوگی۔ ادب زیادہ اسی میں کہ قدموں سے حاضری ہو، لیکن مجبوری ہے، تو سر انور سے حاضری ہوگی۔ اور سنہری جالیوں کی طرف جب پہنچیں گے نا تو آپ پہلے تو بڑا سوراخ آپ کو نظر آئے گا۔ ایکچولی یہ مواجہ شریف نہیں ہے، عام طور پہ اسی کو مواجہ شریف سمجھتے ہیں لوگ، مواجہ شریف نے آپ کا چہرہ انور اس طرف یہ فکس نہیں ہے یہ جگہ، بلکہ اس کے سیدھی طرف اوپر کی جانب سنہری جالیوں میں ایک اینگل ملے گا۔ سنہری جالیاں تو یلو کلر کی پتل شریف کی ہیں، تو یہ چاندی کی کیل ہے، اس میں ایرو بنا ہوا ہے جو یوں اینگل کی شکل میں اوپر کونے میں اس میں کیلیں گڑی ہوئی ہیں۔ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اب چہرہ انور آپ کی طرف ہے۔ کوشش کر کے کسی کو دھکا نہیں دینا، جھٹکے نہیں مارنا، کونیاں نہیں مارنا۔ اگر اطمینان سے وہ جگہ نصیب ہو جائے نا، اس کی نشانی سمجھانے کے لیے اوپر بہت بڑا جھومر بھی لٹک رہا ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی جھومر کے نیچے عین مواجہ شریف میں کھڑے ہو کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتی آنکھوں سے دیدار کیا تھا۔ کلام بھی آپ کا مشہور ہے، وہ سوئے لالا زار پھرتے کا، یہ عرض کیا تھا، اور اس میں پھر یہ سرکار کی آپ کو زیارت کا شرف حاصل ہوا تھا۔ تو یہ اس جگہ اگر کھڑا ہونا مل جائے نا تو ظاہر نصیب۔ عوام کو نہیں پتا ہوتا اس جگہ کا، انشاءاللہ آپ کو کوشش کریں گے تو مل جائے گی وہ جگہ، وہیں سے آپ نے سلام عرض کرنا ہے۔ اچھا، اب اس کے آپ کے لیفٹ سائڈ پر اس وقت وہ بڑا سوراخ ہے۔ اب یہ بڑے سوراخ کے برابر میں جو چھوٹا سوراخ ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس طرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرف رخ۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سلام عرض کرنے کے بعد پھر تھوڑا سرک کر اب وہ دوسرے سوراخ پر آ جائیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو سلام عرض کریں۔ اب ان کو سلام عرض کرنے کے بعد پھر دونوں سوراخوں کے بیچ میں آ جائیں اور اب دونوں کو جمع میں سلام عرض کریں۔ یہ سب چیزیں لکھے ہوئے رفیق الحرمین میں کہ کس طرح، تو اس کو اگر ممکن ہو تو یاد کر لیا جائے، وہاں دیکھ کر پڑھیں گے تو یہ عجیب سا لگتا ہے۔ تو یا تو پھر جس طرح آپ کو آئے سلام عرض کرنا تو اس طرح سلام عرض کریں۔ اور یہاں یہ دعائے کی قبولیت کا مقام ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرکار کی موجودگی میں سرکار کے چہرے انور کے سامنے کھڑے ہو کر اگر دعا قبول نہیں ہوئی تو پھر کہاں ہوگی؟ تو یہاں خوب دعائیں مانگنی ہے، قبولیت کا مقام ہے۔ اور ایک اور ویڈیو آپ کے لیے ہے کہ اس سال 2026 میں قربانی کون کر سکتا ہے، کس کے لیے قربانی ہے۔ اگر وہ حیثیت رکھتا ہے اور قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے۔ یہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اپنے امتیوں کے بارے میں۔ اگر اس کے پاس مال ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، کیا قربانی کا اس کے پاس کتنا مال ہونا چاہیے جب وہ قربانی کر لے۔ قربانی اگر وہ نہیں کرتا ہے اور وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے تو وہ عیدگاہ کے قریب بھی نہ بڑھ کے۔ حضرت اجمل رضا قادری کیا فرماتے ہیں، آپ ضرور ان کا ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں۔ اس 2026 میں قربانی کس کے اوپر واجب ہے، ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ اور بھائی یاد رکھنا، جس طرح قربانی کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس طرح طاقت کے باوجود قربانی نہ کرنے والے کے ساتھ جو دین کے اندر شدت ہے وہ بھی بڑی سخت ہے۔ میرے رسول پاک
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے، طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے، اللہ نے استطاعت دے رکھی تھی لیکن اس نے اہمیت ہی نہیں سمجھی، یہ اس طرف اس نے توجہ ہی نہیں کی، فرمایا جو طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے بھی نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اہم خبر، حضرت قمر غنی عثمانی صاحب کو جیل کی سلاخوں میں آج سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے بند کر کے رکھا گیا ہے۔ یہ وہ حضرت قمر غنی عثمانی صاحب ہے جس نے ناموس رسالت پر پہرا دیا، اپنی زندگی کو قربان کر دیا ہے، اپنی زندگی کی کمائی کو قربان کر دیا ہے، اپنے گھر کو چھوڑ دیا ہے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے۔ حضرت قمر غنی کی کیا الفاظ تھے ضرور سنیں آپ، اور ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ انہیں مت بھولیں آپ، جو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموس رسالت پر پہرا دیا ہے بندہ، آپ انہیں ہرگز نہ بھولیں، ان کو دبا کر شیئر کریں۔ آخر کار ان کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ کیا ناموس رسالت پر پہرا دینے والے کو گرفتار کر لیا جائے گا تو آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ناموس رسالت پر پہرا کون دے گا؟ ایسے لوگوں کو گرفتار کر دیا گیا اور ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ پروٹیسٹ اپنا امن احتجاج امن طریقے سے کریں آپ اس ویڈیو کے تحت۔ اس وقت سے اور آج تک جس انداز میں ہماری خاموشی رہی، 5 سالوں میں جتنی گستاخیاں ہوئی ہیں، 100 سالوں میں اتنی گستاخیوں کا کوئی ریکارڈ ہمیں نہیں ملتا ہندوستان میں، لیکن ان 5 سالوں میں جو بے غیرتی ہم نے دکھائی ہے، ان بے غیرتیوں کا بھی کوئی ریکارڈ نہیں ملتا۔ یہ اشعار، یہ کلام ہم ہمیشہ اپنے جلسوں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ لیکن میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، خود اپنے سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان 5 سالوں میں اتنی گستاخیاں ہوئی لیکن ہم نے کیا کیا؟ یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے اگر پوچھا جائے کہ آپ میں سے ہر ایک تو نعرہ لگانے کے لیے تیار ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نبی کی عظمت کے لیے ایک FIR جا کے کرائی ہو، ایک کمپلینٹ جا کے کرائی ہو؟ تو شاید گنتی پہ انگلی میں گننے والے لوگ ہی سامنے آئیں گے کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی۔ دیش کے آج حالات ہیں، اس کے اوپر میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک جب ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جو ہمارے دیش کے مسلمان بھائی الحمدللہ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے دیش میں الحمدللہ مسلمان ہو یا ہندو ہو، جو بھی ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو یا بدھزم کے ماننے والے ہو، کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہیں، بہت سارے لوگ آج بھی ہمارے دلوں میں محبت رکھنے والے ہم وطن ہمارے ساتھ چلتے ہیں۔ دیکھیں ایک بھائی کو وہاں نماز پڑھ رہے تھے، اپنے رب کی عبادت کیا کر رہے تھے، اور اچانک پانی آ جاتا ہے تو بھائی کیا کرتا ہے؟ آپ بھی اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اسے ضرور دوسروں تک شیئر کریں، کیونکہ آج ہمارے ملک میں نفرتی چنٹوں نے اس ملک کو آگ لگانے کی کوشش کی ہے۔ یاد رکھنا یہ ملک صرف تمہارا نہیں ہے، لگے گی آگ تو کئی گھر آئیں گے زد میں، لگے گی آگ تو کئی گھر آئیں گے زد میں، یہاں صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ راحت اندوری کا یہ شعر اپنے دل و دماغ میں یاد رکھیں، اور ایسے ہی امن اور سلامتی کے ساتھ ہمارے ہندو مسلمان سب مل کر یہ ہندوستان ہے، اور یہاں ہندوستان میں سب مل کر لوگ رہتے ہیں، اس لیے اس ویڈیو کو آپ لوگ ضرور شیئر کریں۔ کبھی سن بھی چلو ہماری باتیاں، آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا۔